خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، وہ کلام جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، وہ کلام جس کو سن کر شیطان دور بھاگتا ہے اور خداوند کے بیٹے بیٹیوں پر الزام تراشی کرتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، شیطان ابلیس کا کام ہی الزام تراشی کرنا ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کے پاک کلام کی بدولت ہم نہ صرف شیطان ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ہرکاروں کو بھی پاک کلام ہی کی، بائبل مقدس ہی کی فتح مند تعلیمات کی بدولت شکست دیتے ہیں۔ یہ خداوند کی جنگ ہے، اور خداوند اور اس کا کلام فتح مند ہے۔ ہم اس کی فتح کو اپنی زندگیوں میں کلیم کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ بھی کلام مقدس کو پڑھیں، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اس کی راہوں سے، ان بابرکت پر نور راہوں سے جڑے رہیں جن میں زندگی ہے، جن میں چلنے والوں کے لیے فتح مندی، برکت اور ابدی زندگی کا تاج ہے۔ اور کلام مقدس کی یہ راہیں ان تمام شریروں کے لیے ٹھوکر کا، گرنے کا باعث ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے کلام کی راہوں سے، خداوند کی آواز سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اگر کبھی وہ خدا کی، کلام مقدس کی راہوں پر چلنا چاہیں گے تو عزیزو، کلام مقدس ایسا پیمانہ ہے، ایسا ماپنے کا، جانچنے کا، تراشنے کا، گیج کرنے کا آلہ ہے کہ برائی اور برے لوگ واضح ہو جاتے ہیں۔ آئیں اپنی راہوں کو کلام کی راہوں کے ساتھ الائن کریں، اس میں چلیں، کیونکہ خداوند کا بندہ داؤد زبور نویس یوں کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ریویلیشن مکاشفہ اس کا 9واں باب اور اس کے حوالے سے آج تھرڈ پروگرام ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں جن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں باب میں، 9th چیپٹر میں، جن کی صورتیں گھوڑوں کی سی ہیں جو لڑائی کے لیے تیار کی گئی ہیں، تو بہت زیادہ جو تفسیر کرنے والے ہیں، کامنٹریز کرنے والے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ کے کچھ حالات ہیں اور یہ جنگجو لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، تبھی جنگ کے لیے جو سمبولوجی یوز کی جاتی ہے ویسی سمبولزم ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کی گئے ہوں۔ میں اس حوالے سے کسی خاص ایک نقطہ نظر پر اگری کرنے کی بجائے براڈر ویو رکھتا ہوں، زیادہ وسیع نظریہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم ایک قوم، ایک لڑائی، ایک جنگ کے حوالے سے اپنی سوچیں مخصوص رکھیں گے تو ہم شاید اس ایکچول ایونٹ کو، اصل حقیقت کو نہ پہچان پائیں۔ میرا تو ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ ٹڈیاں نباتات کو نہیں کھا رہی، یعنی پلانٹس کو، پودوں کو نہیں کھا رہی، تو یہ ٹڈیاں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کیسی ٹڈیاں ہوں گی جو نباتات ہی کو نہ کھائیں، جو پلانٹس ہی کو نہ کھائیں۔ تو آف کورس یہ جو ٹرم ہے یہ بھی ایک سمبل ہے، ایک طریقہ کار ہے بتانے کا کہ یہ ٹڈیوں جیسی مخلوق، لوکسٹ لائک کریچر، دراصل لوکسٹ یا ٹڈیاں ہیں بھی نہیں۔ 5 مہینے کے حوالے سے، 5 months کے حوالے سے بہت سی اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں، بہت سی آراء، بہت سے کامنٹریز، بہت سی انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں۔ میرے حوالے سے، میرے ذاتی خیال کے حوالے سے، بائبل مقدس کے، کلام مقدس کے 7ویں مہینے سے 12ویں مہینے یعنی پہلے مہینے تک آتے آتے، یعنی خزاں کی عیدوں سے بہار کی عیدوں تک آتے آتے 5 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ سو مور اور لیس یہ اکتوبر، نومبر سے مارچ، اپریل تک کا جو ٹائم ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، براڈر ویو پوائنٹ رکھتے ہوئے، کسی بھی
اور کامنٹری کو کلام مقدس کی روشنی میں ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ضرور رکھنی چاہیے۔ پھر ایک اور بات جس کے حوالے سے پوچھا گیا وہ آپ سبوں کو بتاتے چلوں کہ ان کے سروں پر جو تاج ہے، جو کراؤن ہے، وہ بڑے واضح طور پر بڑا کلیئرلی جو ہے وہ ریگل، رائل یا شاہی تاج نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا تاج ہے جو ہیلمٹ نما ہے، جو بختر نما ہے، جو لڑائی کے لیے ہوتا ہے۔ سو ونس اگین پھر ایک اور جو استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے، سمبلزم یوز کیا جا رہا ہے، وہ لڑائی جنگ کے حوالے سے جو ہیلمٹس ہوتی ہیں ان کا استعارہ ہے، نہ کہ شاہی تاج کا سمبلزم یوز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی تحقیق اور کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ یہ جو سروں پر تاج یا ہیلمٹ نما بختر دکھائی دے رہا ہے، اس کو اسٹیفنوس گریک میں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسٹیفنوس جو ریگل کراؤن ہوتا ہے، جو شاہی یا کنگلی کراؤن ہوتا ہے، اس کو ڈاڈیما کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات کلیئر ہے کہ ان کے سروں پر کوئی ریگل یا رائل یا شاہی تاج نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ کے حوالے سے ہی کراؤن یا تاج یا پروٹیکشن ہے۔ ان تمام سمبلزم کے حوالے سے یہ جو تمام استعارے اشارے استعمال ہو رہے ہیں، بڑی دیر بات ہو سکتی ہے، بہت سے اینگلز سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ ان کے بال عورتوں کے سے تھے، تو لمبے بال تھے۔ اب لمبے بال جو ہے اس کو کسی بھی طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کچھ لوگ اس کو فیمنزم، نسوانیت کے حوالے سے صرف دیکھیں گے، لیکن ایک نقطہ نظر، ایک اینگل ان لمبے بالوں کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ لمبے بال جو ہیں وہ قوت کو، طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سیمسن کے بال تھے، یا بزرگ داؤد بادشاہ کا جو ایک بیٹا تھا ابی سلوم، جو بڑا فیئرس واریر تھا، جو بڑا خونخوار قسم کا جنگی مرد تھا، اس کے بھی بال بہت لمبے تھے۔ تو ہم اس کو دونوں اینگلز سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے جب ہم دانتوں کے حوالے سے بات کریں تو عزیزو، دانتوں کے حوالے سے شیر کا ذکر ہے، کیونکہ شیر کے دانت جو ہیں وہ بڑے شارپ، تیز ہوتے ہیں، وہ اپنے شکار کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ شیر پنجہ مار کے گردن تو توڑتا ہے اپنے شکار کی، لیکن اس کے دانت ہی ہیں جو خون، جی ہاں، خون چوسنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اٹ از ون آف دا بگیسٹ کارنیورز۔ تو جیسے شیر کھاتا، مارتا، پھاڑتا ہے، اسی طرح یہ ٹڈیاں نما جو مخلوق ہے وہ بھی ایسا کرنے کا اختیار رکھتی ہیں اور طاقت بھی رکھتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یوئیل کی کتاب، جی ہاں، بزرگ یوئیل نبی کی کتاب ہمیشہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بڑی پراسرار، مسٹیریس اور ریلیونٹ مانی جاتی ہے، موضوع مانی جاتی ہے کہ جی آخری ایام کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے یوئیل نبی کی کتاب بڑی موضوع ہے۔ اس میں پاک روح کے نزول کا بھی ذکر ہے، بزرگوں اور بچوں کے پاک روح سے معمور ہونے کے ایونٹس کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں۔ کچھ پیشن گوئیاں جو اس باب کے، اس چیپٹر کے تناظر میں بڑی موضوع ہیں، اپروپریٹ ہیں، ان کو میں آپ کے ساتھ پڑھے دیتا ہوں۔ یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، سیکنڈ چیپٹر آف جوئیل۔ اس باب میں بھی جنگی مردوں کا ذکر ہے، اور میں اس کی کچھ آیات آپ کے حضور پڑھتا ہوں کہ لکھا ہے، ان فوجوں کے آگے بھسم کرنے والی آگ جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے۔ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے، ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا۔ ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑکڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے صف بستہ زبردست قوم کی مانند ہیں، ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں، سب چہروں کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یوئیل نبی کے صحیفہ میں بھی، جوئیل نبی کی کتاب میں بھی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے جنگی مردوں کا اور ان کی تباہ کاریوں کا حال ہے، جو ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ 10ویں آیت میں ہم ایک بڑی اہم بات دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
इन टिड्डियों नुमा मखलूक में जिनके ऊपर जंगी हेलमेट्स हैं, जिनके औरतों के से बाल हैं, जो बहुत से घोड़ों की जो आवाज़ है, रथों की जो आवाज़ है, उनमें दौड़ते आ रहे हैं, उनकी ताकत, उनकी पावर उनकी दुमों में है। उनकी दुमों में ऐसा डंक पहुंचाने की ताकत है जिससे आदमियों को, ह्यूमन काइंड को अजियत होगी। अगेन, दुमों के हवाले से, टेल्स के हवाले से हम जानते हैं कि देयर इज़ अ लॉट विच कैन बी सेड। जी हाँ अजीज़ों, दुमों के हवाले से बहुत से ऐसे जानवर और बहुत सी ऐसी बदरू हैं जो मशहूर हैं अपनी दुमों की बेस पर, अपनी टेल्स की बेस पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस हवाले से डिमोनोलॉजी पढ़ने वाले लोग बहुत कुछ बताते और सिखाते हैं, लेकिन चूंकि हम मौजू से ज़्यादा साइड ट्रैक नहीं होना चाहते, इसलिए मुख्तसरन ये अजीज़ों कि हमें एंड टाइम्स के हवाले से जो जंगें हो रही हैं और जो जंगों की अफवाहें आ रही हैं, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट देम। वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू रेवलेशन। हर चीज़ जो है वो रेवलेशन की या मुकाशफा की जंग नहीं, और हमें हर चीज़ को इस हवाले से टर्म करके फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बट वी मस्ट रियलाइज़ कि सील्स का खुलना, मोहरों का खुलना और ट्रम्पेट्स का बजाया जाना एक सीक्वेंशियल इशू है। एक तरीके से, एक तवातर के साथ ये चीज़ें होंगी। सो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रम्पेट की या एक नरसिंगे की जो आवाज़ है उसके साथ जो रिलेटेड इवेंट्स हैं, उसके साथ जो मुंसलिक वाक़यात हैं वो तो हो जाएं और उससे पहले के वाक़यात ना हुए हों। इट कांट हैपन लाइक दैट। सो वी मस्ट सी थिंग्स इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिब्लिकल टीचिंग्स। हमें तमाम चीज़ों को बाइबल के तनाज़र में और तमाम वाक़यात को एक ही लड़ी में परोया हुआ देखने पर बात समझ आएगी। हर शय अलहदा अलहदा अगर हम कहें कि ये भी बाइबल में से हो रहा है और उससे पहले और बाद में वैसे ना हो जैसे बाइबल में लिखा है, तो वो फिर इन वाक़यात का जिक्र नहीं हो रहा। वो कुछ और वाक़यात तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो रेवलेशन के इंसिडेंट्स, वो मुकाशफा के वाक़यात नहीं हो सकते। अब इन लोकस्ट नुमा जो क्रीचर हैं, टिड्डी नुमा जो मखलूक है, उनकी जो ताकत है उसका तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो ताकत का सरचश्मा है, जो उनकी लीडरशिप है, उसके हवाले से भी बाइबल मुकद्दस में, रेवलेशन में, मुकाशफा के 9वें बाब में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो इनकी लीडरशिप है, जो इनका किंग है, उसका नाम अबदून है। अबदून जिसके मानी है डिस्ट्रॉयर के, जिसके मानी है परडिशन के, जिसके मानी है हलाकत के। और यूनानी में इस नाम को उप्लियून कहते हैं। उप्लियून जिसके मानी भी मोर और लेस यही है, डिस्ट्रॉयर या परडिशन, हलाकत। एंजल ऑफ द एबिस, अथागड़े का फरिश्ता जो इसका टाइटल है, वो बलियाल के साथ कंपेयर किया जाता है। जी, होली स्क्रिप्चर्स में, मुकद्दस सहाइफ में, कलाम मुकद्दस में जो बलियाल है, जिसके हवाले से डेड सी स्क्रोल्स में भी लिखा मिला है, अजीज़ो, एंजल ऑफ द एबिस, अबदून, दरअसल वही बलियाल है जिसके हवाले से खुदावंद का पाक कलाम भी कहता है कि खुदावंद के बच्चों को बलियाल के लोगों से क्या वास्ता। डेड सी स्क्रोल्स में, जो कुमरान स्क्रोल्स जिनको कहते हैं, उनमें बलियाल के बच्चों को या बलियाल की रेस को सन्स ऑफ डार्कनेस, तारीकी की औलाद भी कहा गया है। इसीलिए खुदावंद का कलाम रोशनी को और तारीकी को, खुदा को और बलियाल को दो अलहदा कैटेगरीज में, दो अलहदा सेक्शंस में डिवाइड करता है। मेरे साथ देखें मुकद्दस पौलूस की मार्फत करंथियों को लिखा गया ख़त, 2 करंथियंस, उसका 6th चैप्टर और 14th वर्स से बाब के आखिर तक, 18वीं आयत तक। 2 करंथियों 6 बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक।
پولوس رسول یوں لکھتے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند خدا قادر مطلق کا قول ہے، آمین۔ عزیزو، آئیں بلیال سے، برے لوگوں سے، بری فوجوں سے، برے لوگوں کے تسلط سے جو کلام کے، خدا کے کلام کے، خدا کے مخالف ہیں، ان سے بچیں، اور اگر ان میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ کر ان سے نکل آئیں، آزادی حاصل کریں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔